باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی اور حضور کی گواہی عینی. سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو، قوم نے کہا دیکھا ہے، کہا نہیں سنا ہے. قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. یہ سارے نبیوں کی قوموں نے تقریباً یہ کہا ان کو کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. لیکن یہ بات حضور کی قوم نے نہیں کہی کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہا جب تجھے جو دیکھ لیا، جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. من رعانی فقد رعا الحق، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے، میں اس کے جمال کا عکس اور آئینہ ہوں. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا. تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل، جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ دلیل ذات رسالت ماب ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے. اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مصطفیٰ کے بعد. اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں. جب محمد عربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا تک پہنچے ہیں تو اسی بڑی دلیل کے ذریعے. عقلی دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن عقل کے بل بوتے پہ اس کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. عقل کے بل بوتے پر ایک اذعان تو ملے گا، ایک یقین تو ملے گا، لیکن اس کے در تک رسائی نہیں ہوگی. اور وہ رسائی کہاں سے ملے گی؟ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب ہوگی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. ایک بات اپنے سارے عنوان کا خلاصہ سمجھ لے اس کو، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. اور اس کی مؤید ایک روایت جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور آقا کریم علیہ السلام قیمت لینے گئے تو وہ آتے آتے مکر گیا. حضور نے کہا میں نے خریدا ہے، وہ کہ میں نے بیچا ہی نہیں ہے. لوگوں کا ہجوم بن گیا. اب اس نے سوچا کہ اگر فیصلہ لوگوں پہ پڑا تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے، کام تو بڑا خراب ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا جی آپ ہی بتائیں، جب دو آدمیوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر فیصلہ طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل لائیں، گواہ لائیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں. مکر تو وہ پہلے گیا تھا، قسم لینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جو اس مجمع میں موجود تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے، آگے بڑھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنے میں کہہ رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے. اب اس نے مفت دیا ہوا ہوتا تو پھر تو شاید وہ کوئی اس پہ بات کرتا. اس نے پہلے ہی مرضی کا ریٹ لیا ہوا ہے. اس نے کہا چلو راہ فرار ملی. کہا ٹھیک ہے جی مجھے گواہی درکار تھی، مجھے مل گئی. حضور نے گھوڑا تھاما، کہا شانہ نبوت کی طرف چلے. لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کیا، قریب بلایا، کہا خزیمہ تو نے گواہی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اب سنی حضرت خزیمہ کا جواب. میرا خیال آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا وہ جواب سن کر. حضور نے کہا تو نے گواہی کیسے دے دی؟ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ نے عرض کی حضور ہم نے خدا کو دیکھا تھا، آپ نے کہا تو گواہی دے دی. جب ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا، کہا لوگو کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے. قرآن نے 2 گواہوں کا کہا ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے. فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا،
ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔